اسلام میں حقیقی امن کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اور اگر وہ امن ریاست کے کسی ادارے کی جانب سے خراب کیا جا رہا ہو، اور خراب کرنے کی نوعیت یہ ہو کہ بم دھماکوں کی زد میں یا کسی اور ایسے عمل سے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہو، تو بحیثیت شہری ہمارا اس ادارے کے خلاف کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دوسرا، جو سر افغانستان اور کے میں یا بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں وقت سے ہیں، کافی عرصے سے ہیں، تو اس پر جو مذہبی طبقے نے خاموشی برتی، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا یہ خاموشی رکھنا؟ مذہبی طبقے سے تو آپ براہ راست سوال کر سکتے ہیں، اس پر میں کیوں تبصرہ کروں؟ میں اپنی رائے آپ کو بتا سکتا ہوں، اور وہ بہت مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس میں اسی طرح کی کشمکش ہمیشہ رہی ہے۔ یہ ریاست کا ادارہ ہم کیوں بناتے ہیں؟ عالمی سطح پر کوئی نظم کیوں قائم کرتے ہیں؟ اقوام متحدہ کیوں وجود پذیر ہوئی؟ اگر انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کرے تو دنیا میں امن ہی امن ہے۔ انسان بدامنی کے تمام لوازم لے کے پیدا کیا گیا ہے۔ سب سے سچی بات وہ ہے جو فرشتوں نے کہی تھی، پروردگار آپ بنا رہے ہیں، یہ ارادہ دے رہے ہیں، اختیار دے رہے ہیں، اور زمین کا اقتدار بھی دے رہے ہیں، تو فساد پیدا کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اس لیے انسان کے اسی پہلو کو پیش نظر رکھ کر انسان نے پھر کوشش کی ہے، عدالتیں بنائے، پولیس کے ادارے قائم کرے، نظم اجتماعی قائم کرے، کوئی قبائل کے شیوخ ہوں، لوگوں کو طاقت کے ذریعے سے مغلوب کر کے رکھا جائے۔ یہ ساری ضرورتیں اسی سے پیدا ہوئی ہیں۔ ریاست کا ادارہ جب وجود میں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ لوگ اقتدار کے منصب پر ہوتے ہیں۔ اقتدار اپنی ذات میں وہی چیز ہے جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک۔ جب انسان میں ایک مرتبہ یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی بڑا منصب دے دیا گیا ہے، میں اب لوگوں پر حاکم ہوں، میں اپنی طاقت سے فلاں اور فلاں مقاصد حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ راستے پر بھی رہتا ہے اور بیرا بھی ہوتا ہے، اس میں حدود سے تجاوز بھی کرتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال سے دنیا بالکل خالی ہو جائے کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ امن کو اپنی منزل قرار دے کر اس طرف بڑھنے کا سفر کرتے ہیں۔ دنیا میں ساری اچھی چیزیں منزل ہی ہے، ان تک پہنچ جائیں آپ، یہ کم و بیش ناممکن ہے، لیکن کتنا سفر کیا، کتنا آگے بڑھے، کتنی چیزیں حاصل کر لیں، اس کے بڑے امکانات ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی استعداد کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق صحیح بات کہیے، صحیح بات بیان کر دیجئے۔ اگر کسی موقع پر لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہ بھی ہوں تو بات کہتے رہیے۔ آپ کا بات کہتے رہنا ہی آپ کی طرف سے صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ دنیا بہرحال خدا کی بنائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ اس طرح کے کسی اضطراب میں اگر مبتلا ہو جائیں کہ میں رات رات میں ایک خواب دیکھوں گا، صبح اٹھوں گا اور شرمندہ تعبیر ہو جائے گا، وہ اس دنیا میں نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ ایک تدریجی سفر جاری ہے، اس میں ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کتنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور وہ ہر شخص کو اس کی استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے ہی ادا کرنی۔ ایک عامی سے آپ وہ توقع نہیں کر سکتے جو ایک عالم سے کرتے ہیں، یا ایک قائد سے کرتے ہیں، یا ایک سیاسی رہنما سے کرتے ہیں، یا کسی بڑے دولت مند سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس کو دی ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، حسن ہے، علم ہے، اس کے لحاظ سے ہی وہ ذمہ داریاں بھی لوگوں پر عائد کرتا ہے۔ آپ بھی دیکھیے کہ آپ اس میں کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ ہمیشہ مثبت جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں میں شعور پیدا کرنا اور خود ایک باشعور انسان کے طریقے پر زندگی بسر کرنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی عقل حکومت کرتی رہے، انسان جبلتوں کا غلام نہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ اندر سے ایک خواہش اٹھی اور اٹھ کے اس نے کوئی ہنگامہ کر دیا، اس نے لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈال دیا۔ بہت ہوش گوش کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور اس میں جو کچھ میسر ہو اس پر شکر کا جذبہ بھی پیدا کریں۔ دیکھیے، میں نے اب ایک دنیا دیکھ لی ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت جزیرہ نما عرب کے جتنے ممالک ہیں وہاں ہم لوگ اس طرح بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے؟ یہ واقعہ ہے۔ ہمارے ایک بہت عزیز دوست نے 2 سطروں کی ایک تحریر لکھی، اور 47 سال سے وہ وہاں تھے، ان کو گھر بھی نہیں جانے دیا، یہاں بھیج دیا۔ وہاں صورتحال یہ ہے۔ اگر آپ باقی ملکوں میں سے مثلا ترکی کو دیکھیں، ملیشیا کو دیکھیں، اس کے مقابلے میں بہت بہتر حالات ہیں،
لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اگر آزادی رائے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، ریاست کے پہلو سے، تو پاکستان جتنا آزاد ہے شاید ہی کوئی دوسرا ملک ہے۔ میں مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، یعنی جو میسر ہے اس پر شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ مسلمانوں کی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ شکر کی نفسیات سے خالی ہو گئے۔ آپ کبھی غور کریں اس بات پر کہ پہلی دوسری جنگ عظیم میں ہم مسلمان عالمی سطح پر شکست کھا گئے۔ ہماری تینوں سلطنتیں ایک ایک کر کے 17ویں صدی کے بعد ختم ہو گئیں۔ ایران کی صفوی سلطنت، بر صغیر کی مغلیہ سلطنت، یہاں تک کہ آخر میں سلطنت عثمانیہ بھی۔ ایسی عالمگیر شکست کے بعد قومیں جب مفتوح ہو جاتی تھیں تو اندازہ نہیں کر سکتے آپ کے ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ فاتح قوموں نے اس طریقے سے قبضے برقرار رکھنے کی پالیسی ترک کر دی 1928 میں، اور نئے نظام کے تحت انہوں نے اپنے لیے کچھ حقوق محفوظ کیے اور ایک نیم خود مختاری دے کر 55-57 ملک آزاد کر دیے، نیم خود مختاری دے کر۔ حکومت تو اب بھی دنیا پر انہی کی قائم ہے، یعنی اقوام متحدہ میں جن 5 طاقتوں کو حق استرداد حاصل ہے، اصل میں دنیا پر حکومت وہی کر رہے ہیں۔ اس کے تحت آزادی مل گئی، اپنے قانون خود بنانے کا موقع مل گیا، اپنی تعمیر کا موقع مل گیا۔ اس میں 3 جگہوں پر کچھ ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی، کہا جا سکتا ہے کشمیر میں، فلسطین میں، اور اسی طرح کردستان میں۔ کردستان میں اس بے انصافی کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں سارے فریق مسلمان تھے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ 3-4 حصوں میں کرد بانٹ کے معاملہ ختم کر دیا۔ کسی کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آئی۔ یہاں چونکہ مسلمان 2 جگہ نہیں ہے تو دیکھیے کیا جزا فضا ہوتی۔ اس کے بعد ہماری مذہبی قیادت کیا کرتی ہے اور سیاسی قیادت کیا کرتی ہے۔ اگر اس کے برخلاف یہ کہا جاتا کہ پروردگار عالمی سطح پر شکست کھانے کے بعد تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں 57 ملکوں میں نیم خود مختاری صحیح بخش دی ہے، تو ہم اپنی تعمیر کریں گے اور اللہ مہلت دے گا، قوت پیدا کریں گے، علم میں اضافہ ہوگا، ہم یہ باقی چیزیں بھی حاصل کر لیں گے۔ تو بالکل مختلف طریقہ اختیار کریں۔ واضح کرم اپنے ملک میں بھی شکر کی نفسیات میں آگے بڑھیں اور عالمی سطح پر